السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہماری آج کے ناول ثاقاب پروجیکٹ کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ہیلو P1 کالنگ اوور، پرویز نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر سے بھاری آواز سنائی دی اور پرویز نے سیاحوں کی آمد، ان کے ڈکٹا فون نصب کرنے اور پھر اپنی اور ارسلان کی مصنوعی گفتگو سے لے کر ڈکٹا فون آف کرنے تک پوری تفصیل بتا دی۔ اوہو ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکیزہ کو کسی طرح ہمارے اس منصوبے پر شک پڑ گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ابھی تو ایک روز سرنگ نکالنے کے لیے چاہیے، یہاں تو خاصی مقدار میں یورینیم موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم اطمینان سے کام کرتے ہوئے سارا یورینیم نکال لیں گے، لیکن یہ تو بہت برا ہوا۔ اب تو سارا منصوبہ خطرے میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ اوور۔ دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے بولنے والا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ باس، میں نے ان کا شک دور کر دیا ہے اور وہ اب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے ہیں۔ اوور۔ پرویز نے کہا، یہ لوگ اتنی آسانی سے مطمئن نہیں ہوا کرتے موہن، یہ پھر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ خفیہ طور پر آئیں۔ ادھر اگر ہم سرنگ لگانے والی مشینیں چالو کریں تو پروجیکٹ اور ارد گرد کے پہاڑوں میں دھمک پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارا سارا ہی راز آؤٹ ہو سکتا ہے اور ایک بار انہیں اس منصوبے کا کوئی کلیو مل گیا تو پھر ہمارا اب تک کا انتہائی کامیاب منصوبہ ختم ہو جائے گا۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور بعد میں اس بات سے ہی انکار کر دیا جائے کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ باس نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر باس سپرویژن مشین سے انہیں کور کیا جا سکتا ہے، وہ ابھی پہاڑی کے سفر پر ہی ہوں گے۔ اوور۔ پرویز نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ جیپ کو اس طرح ہٹ کرو کہ بعد میں یہی معلوم ہو کہ جیپ لڑکنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اوور۔ باس نے کہا، یس باس، آپ بے فکر رہیں۔ اوور۔ پرویز نے کہا، مجھے رپورٹ دینا۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ موہن نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ارسلان، اب یہ مشن ہمیں ہی مکمل کرنا ہے، پرویز نے کہا اور ٹرانسمیٹر الماری میں رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تقریباً دوڑتے ہوئے بیرک کے سب سے آخری کمرے میں پہنچے۔ یہاں ایک لوہے کی الماری پر پڑے ہوئے نمبروں والے تالے کو پرویز نے اس پر موجود نمبروں کو ملا کر کھولا اور پھر الماری کے اندر سے ایک سرخ رنگ کا بریف کیس اٹھا کر اس نے الماری بند کر دی اور واپس دروازے کی اور مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پروجیکٹ کی حدود سے باہر نکلے اور تیزی سے کچھ فاصلے پر موجود ایک اونچی چوٹی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان کے قدموں میں تیزی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ چوٹی پر پہنچ کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ یہاں نیچے سڑک کے کئی موڑ انہیں نظر آ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے پوری سڑک کو تو وہ یہاں سے چیک نہ کر سکتے تھے۔ پرویز نے بجلی کی سی تیزی سے بریف کیس کو کھولا اور اس کے اندر موجود ایک مشین اٹھا کر باہر رکھی، اس کا ایریل کھینچ کر اونچا کیا اور پھر اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مشین میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگی اور اس پر موجود ایک اسکرین روشن ہو گئی اور اس پر آڑی ترچھی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ پرویز مسلسل مشین کو آپریٹ کرنے میں مصروف رہا اور اس پہاڑی پر موجود سڑک اور دوسرے علاقے باری باری اس اسکرین پر نظر آنے لگ گئے۔ جیسے جیسے پرویز ناپ گھمائے چلا جا رہا تھا، اسکرین پر منظر بدلتے چلے جا رہے تھے۔ پھر اچانک اسکرین پر ایک منظر ابھرا تو پرویز اور ارسلان دونوں ہی بے اختیار چونک پڑے۔ او یہ جگ موہن ان کے قبضے میں؟ او ویری بیڈ، پرویز نے تقریباً چیختے ہوئے کہا اور ارسلان بھی یہ منظر دیکھ کر بری طرح اچھل پڑا۔ اسکرین پر نظر آنے والے منظر کے مطابق جیپ ایک چٹان کے ساتھ رکی ہوئی تھی، جبکہ ساتھ ہی ایک چٹان پر ایک آدمی اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ بے حد دہشت زدہ ہو۔ اس کے گرد وہی 3 مرد اور عورت موجود تھے جو سیاہ بن کر پروجیکٹ میں آئے تھے۔ اور یہ تو گئے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے جگ موہن کو پکڑ لیا ہے اور اب اسے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، پرویز نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔
لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا وہ دونوں ایک بار پھر اچھل پڑے، کیونکہ انہوں نے چٹان پر بیٹھے ہوئے اپنے ساتھی کو، جسے وہ جگموہن کے نام سے پکار رہے تھے، اچانک اٹھ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اسی لمحے سیاحوں میں سے ایک نے جگموہن کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن وہ اسے پوری طرح پکڑ نہ سکا، جبکہ اس کے دوران جگموہن کا توازن بگڑ گیا اور وہ ساتھ والی چٹان پر پہنچنے کی بجائے درمیانی گہرائی میں گر کر اسکرین سے غائب ہو گیا۔ او یہ تو مارا گیا، میں اب ان کا خاتمہ کر دوں گا، پرویز نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے تیزی سے ایک بار پھر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جیپ سمیت بھاگ رہے ہیں، ارسلان نے چیختے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، وہ اب بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میں نے جیپ کو ٹارگٹ بنا لیا ہے، پرویز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بٹن پر انگوٹھا رکھ دیا۔ اسکرین پر اب جیپ سڑک پر دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ پر پہنچی، پرویز نے بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں سرسراہٹ کی تیز آواز دور ہوتی سنائی دی، اور چند لمحوں بعد ہی سڑک میں تیزی سے دوڑتی ہوئی جیپ ایک جھٹکا کھا کر فضا میں بلند ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹیڑھی ہو کر نیچے پہاڑی چٹان پر گری، اور پھر وہ اسی طرح کلا بازیاں کھاتی چٹانوں سے ٹکراتی ہوئی نیچے عمیق گہرائی میں گرتی چلی گئی۔ اسکرین پر وہ نیچے گرتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پرویز اور ارسلان نے جیپ کے اس طرح گرنے میں اس میں سوار افراد کو اس سے نکل کر چٹانوں پر گرتے اور پھر الٹے سیدھے انداز میں دوسری چٹانوں سے ٹکراتے اور نیچے گرتے صاف دیکھا۔ لیکن مشین پر چونکہ جیپ ٹارگٹ میں تھی، اس لیے یہ افراد بھی اس وقت تک اسکرین پر نظر آتے تھے جس وقت تک جیپ اس منظر میں نظر آتی۔ پھر جیسے ہی جیپ گرتی، اسکرین پر منظر خود بخود بدل جاتا تھا، اور پھر جیپ گہرے اندھیرے میں گر کر اسکرین پر نظر آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کے بعد چند لمحوں بعد ہی اس اندھیرے میں سے شعلے لپکتے دکھائی دیے تو پرویز اور ارسلان دونوں نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لیے۔ آخرکار یہ ختم ہو گئے، ارسلان نے کہا۔ ہمیں وہاں جا کر چیک کرنا چاہیے، پرویز نے کہا۔ نہیں، اب ان کی موت میں کوئی شک باقی نہیں رہا، ان لوگوں کا تعلق حکومت سے ہے، اس لیے یقیناً پولیس اور دوسری ایجنسیاں اس حادثے کی تحقیقات کریں گی، اور اگر ہمارا وہاں جانا ثابت ہو گیا تو پھر سب کیا کرایہ ختم ہو جائے گا، ارسلان نے کہا۔ او ہاں، تمہاری بات درست ہے، یہ تو مجھے بھی یقین ہے کہ یہ لوگ زندہ بچ نہیں سکتے، میں تو صرف ان کی لاشوں کی حالت دیکھنا چاہتا تھا، بہرحال لاؤ اب بوس کو کامیابی کی رپورٹ دے دیں، پرویز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی مشین آف کر کے اس نے اسے واپس بریف کیس میں رکھا، اور بریف کیس بند کر کے وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے چٹانیں پھیلانگتے ہوئے واپس پروجیکٹ ایریا کی اور بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن بلیک زیرو کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا ہوا خیریت؟ یہ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی کافرستان سے واپس آیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا دانش منزل ہی پہنچا تھا۔ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر چاروں شدید زخمی ہیں، ان کی حالت شدید خطرے میں ہے، ان کے جسموں میں کئی جگہ فریکچر ہو گئے ہیں، بلیک زیرو نے قدرے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اوہو، کیسے اور کیوں؟ عمران بری طرح اچھل پڑا تھا۔ وہ ساقاب پروجیکٹ پر گئے تھے کہ واپسی پر ان کی جیپ لڑک کر سینکڑوں فٹ نیچے گہرائی میں گر گئی اور وہ سب شدید زخمی ہو گئے۔ ایک اور جیپ کے افراد نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے فوری طور پر پہاڑی کے نیچے موجود پولیس چوکی کو اطلاع دی، جہاں سے عملے نے جا کر ان سب کو مختلف چٹانوں سے اٹھایا اور ہسپتال پہنچا دیا، جبکہ میں جہاں ان کی واپسی یا ان کی طرف سے اطلاع کا منتظر تھا۔ جب کوئی اطلاع نہ ملی تو میں نے صدیقی اور ہاور کو فوری طور پر ان کے پیچھے بھیجا تو انہیں پولیس چوکی سے اس حادثے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے جا کر ہسپتال میں ان کو چیک کیا، چونکہ یہ عام سا ہسپتال تھا اس لیے ان کا صحیح طور پر علاج معالجہ بھی نہ ہو سکا تھا۔ صدیقی نے مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دی تو میں نے سر سلطان کو کہہ کر ایک ایمبولینس ہیلی کاپٹر وہاں بھجوایا، اور پھر اس ہیلی کاپٹر پر انہیں اس ہسپتال سے اسپیشل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر صدیقی کے مطابق ان چاروں کی حالت مسلسل شدید خطرے میں ہے۔ میں نے صدیقی اور ہاور کو اس حادثے کی تحقیقات کی ہدایات دیں، اور انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق یہ چاروں ساقاب پروجیکٹ پہنچے، وہاں سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے، وہاں سے یہ واپس آ رہے تھے کہ حادثہ ہو گیا۔ صدیقی اس جیپ میں موجود افراد سے جا کر ملا جنہوں نے یہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جیپ خاصی تیز رفتاری سے نیچے آ رہی تھی کہ اچانک انہوں نے اس جیپ کو کسی پہاڑی پتھر سے ٹکرا کر اچھلتے اور پھر نیچے گرتے دیکھا۔ ان کے مطابق
اس وقت نزدیک اور کوئی آدمی نہ تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی میزائل وغیرہ کو جیپ سے ٹکراتے دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے بقول یہ 100% قدرتی حادثہ تھا۔ میں نے ہاور کے ساتھ آٹو ماہرین کو وہاں بھجوایا، انہوں نے بھی یہی رپورٹ دی ہے کہ جیپ کے جلے ہوئے ڈھانچے کے معائنے سے کسی میزائل وغیرہ کے لبنے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا۔ ایک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا یہ چاروں بے ہوش ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا، جی ہاں، اور بقول ڈاکٹر صدیقی ابھی کم از کم 1 ہفتے تک ان کے ہوش میں آنے کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، 1 ہفتہ وہ کیوں؟ کیا دماغ پر چوٹیں لگی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل ہسپتال، دوسری طرف سے ڈاکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا عمران صاحب، معاملہ 50-50 ہے۔ اگر انہیں فوری طور پر یہاں لے آیا جاتا یا کسی اچھے ہسپتال پہنچا دیا جاتا تو شاید صورتحال اس قدر گھمبیر نہ ہوتی۔ ان کے دماغ کے اندر خون جم گیا ہے اور ان کی ذہنی حالت انتہائی سیریس ہے۔ جسمانی فریکچر تو بہرحال ٹھیک ہو جائیں گے، مسئلہ ذہنی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹر صدیقی نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، میں وہیں آ رہا ہوں، پھر آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ بلیک زیرو سے کوئی بات کیے بغیر تیزی سے بیرونی دروازے کی اور بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت گہری سنجیدگی طاری تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دانش منزل سے نکل کر تیزی سے دوڑتی ہوئی ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران کو اپنا ذہن جیسے ماؤس سا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی نے جس انداز میں بات کی تھی اس سے عمران کے ذہن پر دباؤ اور بڑھ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ آئیے عمران صاحب، ڈاکٹر صدیقی نے اپنے دفتر میں اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ ان کی اسکرین رپورٹیں کہاں ہیں، وہ مجھے دکھاؤ، عمران نے گھمبیر لہجے میں کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک طرف ریک میں رکھی ہوئی ایک ضعیف فائل اٹھائی اور عمران کی اور بڑھا دی۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر ان رپورٹوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تقریباً پون گھنٹے تک وہ مسلسل رپورٹیں دیکھتا اور پڑھتا رہا، پھر اس نے فائل بند کر دی۔ ان رپورٹوں کے مطابق دماغ کے اندرونی پردوں پر خون جم گیا ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اور یہی بات انتہائی خطرناک ہے، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں اب ان کا دوبارہ ہوش میں آنا یا زندہ بچ نکلنا طبعی لحاظ سے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ اللہ تعالیٰ سے بہرحال امید اچھی رکھنی چاہیے، وہ قادر مطلق ہے، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے فائل میز پر رکھی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں عمران بول رہا ہوں، تم نے ایک بار اپنے چچا کے متعلق بتایا تھا جو گلجنگ نسوار کا عادی تھا اور نسوار لینے کے لیے ہر ہفتے یہاں شہر آتا تھا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ جی صاحب، لیکن انہیں تو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ نسوار دارالحکومت میں کہاں فروخت کی جاتی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیونکہ یہ خصوصی قسم کی نسوار ہے، عمران نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ جناب اندرون شہر کی ایک گلی ہے جسے تمباکو گلی کہا جاتا ہے، وہاں ایک دکان پر یہ نسوار ملتی ہے۔ میں ایک بار چچا کے ساتھ گیا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلیمان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم فوری طور پر اس تمباکو گلی جاؤ اور وہاں سے گلجنگ نسوار 3-4 تولے خرید لو، لیکن خیال رکھنا گلجنگ نسوار خریدنی ہے اور کوئی نہ لے آنا، اور پھر یہ نسوار لے کر فوراً اسپیشل ہسپتال آ جاؤ۔ عمران نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہا، ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں، مگر سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وقت مت ضائع کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور فوراً پہنچو، میں یہاں انتظار کر رہا ہوں، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ یہ آپ نے نسوار کیوں منگوائی ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرے دماغ کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ مجھے نسوار کی فوری ضرورت ہے، عمران نے جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے، اور پھر وہ اس طرح دفتر میں ٹہلنے لگا جیسے اپنے ذہنی اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمران صاحب، اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
جو کچھ اس نے رپورٹوں میں پڑھا تھا اس کے مطابق تو جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کا بچ جانے کا سکوپ صرف 1% بنتا تھا۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے صرف نصف مردہ ہو چکے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ دماغی پردوں پر موجود خون کی تہہ جیسے جیسے موٹی ہوتی جائے گی ویسے ویسے ان کی موت کے لمحات قریب آتے چلے جائیں گے، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گلجنگ نسوار کے بارے میں ایک بار ایک بزرگ اور انتہائی معروف حکیم کا مضمون اس نے ایک طبی رسالے میں پڑھا تھا کہ گلجنگ نامی نسوار پھولوں سے تیار کردہ دماغی پردوں پر موجود خون کو ناک سے باہر نکال دیتی ہے، اس طرح موت کے منہ میں پھنسا ہوا مریض بھی بچ جاتا ہے۔ اور عمران نے اسی نسوار کا اپنے ساتھیوں پر تجربے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے سلیمان کے ہاتھوں گلجنگ نسوار منگوائی تھی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد اسے سلیمان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ دفتر سے نکل کر استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا۔ اصل گلجنگ نسوار ہے نا؟ عمران نے سلیمان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں صاحب، میں نے اچھی طرح تسلی کر لی ہے، سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران اسے واپس جانے کا کہہ کر خود ڈاکٹر کے دفتر کی اور بڑھ گیا۔ جولیا اور دوسرے ساتھیوں کو کہاں رکھا گیا ہے؟ عمران نے ڈاکٹر صدیقی کے دفتر میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ اسپیشل ہال میں کیوں؟ ڈاکٹر صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ آئیے میرے ساتھ، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اسپیشل ہال میں پہنچ گئے جہاں جولیا اور دوسرے ساتھی بستروں پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اور نرسوں کا پورا سٹاف مسلسل ان کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف تھا۔ ان کی ذہنی حالت چیک کرنے کے لیے جدید ترین آلات بھی نصب تھے اور ان کی مسلسل چیکنگ کی جا رہی تھی۔ جولیا کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، اس کے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل پڑا ہوا تھا، سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جن میں سے کئی باریک اور موٹی تاریں ذہنی حالت چیک کرنے والی جدید مشینوں کے ساتھ منسلک تھیں۔ عمران چند لمحے غور سے جولیا کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی نسوار کی ڈبیا کھولنا شروع کر دی۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ ڈاکٹر صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک تجربہ ہے ڈاکٹر صدیقی، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، عمران نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ کیسا تجربہ؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عمران صاحب؟ سوری، میں آپ کو کسی ایسے احکامانہ تجربے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر صدیقی کے لہجے میں شدید غصہ اود کر آیا تھا۔ میں جو کچھ کروں گا اس کی پوری ذمہ داری بھی لوں گا، آپ پلیز خاموش رہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ عمران صاحب پلیز کوئی تجربہ نہ کریں، مس جولیا اور دوسرے ساتھیوں کی حالت بے حد نازک ہے، یہ کسی اوٹ پٹانگ تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش رہیں۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا اور ڈاکٹر صدیقی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ باقی ڈاکٹر اور نرسیں بھی حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ عمران نے نسوار کی ڈبیا کھولی اور اس میں سے چٹکی بھر کر اس نے باری باری جولیا کے نتنوں میں بھری، اور پھر جھک کر اس نے زور سے پھونک ماری تو نسوار نتنوں سے اوپر چڑھ گئی۔ پھر عمران کے کہنے پر ایک نرس نے جولیا کی ناک سے منہ لگا کر 2-3 بار زور زور سے پھونکیں ماری، بس کافی ہے، عمران نے نرس کو روکتے ہوئے کہا، اور اس کی مشین کی طرف متوجہ ہو گیا جس پر جولیا کے ذہن کے اندرونی ساخت کے بارے میں باقاعدہ کاشن اسکرین پر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ او مس جولیا کے ذہنی پردوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر صدیقی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ عمران کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ اس کی نظریں مشین پر جمی ہوئی تھی جس پر تیزی سے اب نمبر بدلنے لگ گئے تھے۔ ویری بیڈ، ویری بیڈ، جولیا کا ذہن زلزلے کی زد میں ہے، اور یہ اس قدر تیز حرکت سے تو پردے ہی پھٹ جائیں گے، ڈاکٹر صدیقی نے ایک لحاظ سے روتے ہوئے کہا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح بت بنا کھڑا رہا۔ مشین پر ابھرنے والے ہندسے اب اس قدر تیزی سے بدل رہے تھے کہ ان پر نظریں نہ ٹھہر رہی تھی۔ پھر اچانک جولیا کو ایک زوردار چھینک آئی، اور چھینک کے ساتھ سرخ رنگ کا کافی سارا مواد باہر آ گرا، اور پھر تو جیسے چھینکوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن عمران کی نظریں مشین پر جمی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، مس جولیا کا ذہن صاف ہو رہا ہے۔ اوہ، یہ تو اس صدی کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اچانک ڈاکٹر صدیقی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن عمران نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح یکٹک مشین کو دیکھتا رہا۔ جولیا کی ناک سے سرخ رنگ کا مواد بھی چھینکوں کے ساتھ مسلسل بوچھاڑ کی صورت میں باہر نکل رہا تھا، اور بیڈ کے ساتھ موجود 2 نرسیں اسے ساتھ ساتھ صاف کرتی جا رہی تھی۔ اب چھینکوں کی رفتار اور ان کی قوت میں کمی آتی جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد جولیا کو چھینکیں آنی بند ہو گئیں۔
عمران صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے؟ جولیا کی حالت اب خطرے سے باہر ہو چکی ہے، اس کے ذہن کی سارے پردے صاف ہو گئے ہیں۔ واقعی حیرت ہے، یہ تو ناممکن ممکن سا ہو گیا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے بھی ایک طویل سانس لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ سب کچھ صرف تیری رحمت سے ممکن ہوا ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ اس بار ساتھ ہی موجود بیڈ پر پڑے صفدر کی اور بڑھ گیا۔ یہاں بھی اس نے وہی کارروائی دہرائی، اور پھر جب ڈاکٹر صدیقی نے صفدر کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دے دیا تو وہ تنویر کی اور بڑھ گیا۔ سب سے آخر میں کیپٹن شکیل کے ساتھ کارروائی کی گئی، اور جب ڈاکٹر صدیقی نے چاروں کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دے دیا تو عمران کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ ابھر آئی جیسے مسرت کی شدت سے اس کے دل کے تار جھنجھنا اٹھے ہوں۔ اب چائے پلواؤ ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ نے مجھ گناہگار کے تجربے کی لاج رکھ لی ہے، عمران نے ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ واپس دفتر میں پہنچتے ہی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔